الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہے عزت ذلت رب دے ہاتھ جڑا مالک کل مختارے او چاہوے کینو بوڑ دے او چاہوے کینو تارے تے کرے ابراہیم خلیل اللہ تے کرے اگنو گلزارے بس بندہ ڈردار رب کولوں کر توبہ تے استغفارے اللہ رب العزت دا بے حد احسان ہے کہ اللہ نے سانو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچوں پیدا فرمایا اور ساڈی رہنمائی واسطے اللہ نے لا ریب کتاب جس نو کلام اللہ آکھا جاندا ہے وہ کتاب بھیجیے کتاب بھی بالکل ساری آسمانی کتاباں دی سربراہ کتاب دتی اور نبی بھی تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے سردار اور تمام انبیاء سے افضل نبی عطا کیا اللہ نے باقی کتابیں بھی اللہ نے خود نازل فرمائی لیکن ایک تو یہ ہے کہ وہ کتابیں کچھ وقت تک چلی کچھ وقت تک اللہ نے وہ
جن انبیاء کو کتابیں دی ہیں ان کی شریعت کچھ وقت تک رہی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کلام اللہ نہ تھی۔ قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن مجید ایک تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے راہبر اور رہنما ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور تیسری بات کہ پہلی آسمانی کتابوں کے اندر پہلی امتوں نے تبدیلیاں کی ہیں، تورات کے اندر بھی، زبور انجیل کے اندر بھی، لیکن یہ کتاب یہ بھی ایک قرآن مجید کو امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے کوشش کی ہے کسی لحاظ سے کوشش کی ہے تو اللہ رب العزت نے محافظ کھڑے کر دیے جنہوں نے حفاظت کی ہے قرآن مجید کی۔ آج بھی اگر کوئی ترجمہ تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تب بھی اللہ نے علماء حق کو محافظ بنا کر کھڑا کر دیا، جو کہ نشاندہی کر دیتے ہیں، اور جب بھی کبھی قرآن مجید پر کسی نے اگر انگلی اٹھائی ہے تو اللہ مسلمانوں کو اس کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے، جو کہ محافظ بن جاتے ہیں۔ تو اگر ہم سوچیں تو یہ منفرد احسان ہے ہمارے اوپر، یہ پہلے کسی امت پر نہیں ہوا، ہمارے اوپر ایک خصوصی احسان ہے اللہ کا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، میں نے پکی بات ہے کہ مومنین پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، عظیم الشان رسول۔ اس رسول کی بھی قدر کرنی ضروری ہے اور قرآن کلام اللہ کی بھی قدر کرنی ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ کی نازل شدہ کتاب ماننا، اس بات کے اوپر ایمان رکھنا کہ یہ واقعہ ہی اللہ کی نازل شدہ کتاب ہے۔ دوسرا، اس کا مقصد ہے کہ اس کے مضامین کو بندہ سمجھے، اس کے احکامات کے اوپر عمل کرے، اس کے احکامات کو سمجھے، اوامر جو احکام حکم دیے ہیں اللہ نے ان کو مانے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائے، یہ بھی حق ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تمام شرائط و ضوابط کو سامنے رکھ کر باوضو ہو کر، بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر بندہ بالکل خاموشی میں، یعنی جہاں کوئی شور و غل نہ ہو، کوئی اور محفل نہ لگی ہو، الگ تھلگ بیٹھ کر قرآن مجید کی خصوصی توجہ کے ساتھ تلاوت کرے، یہ بھی ایک حق ہے قرآن مجید کا۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بے شمار برکتیں رکھی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں
اللہ نے بہت برکات رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رات کو میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اپنی سواری بھی باندھی ہوئی تھی قریب، کیونکہ رہائش کی قلت، اتنے اسباب نہ تھے، ساتھ ایک کمرے میں سواری اور ایک سائڈ پر خود۔ فرماتے ہیں کہ رات کو کچھ وقت گزرا تو میری جو سواری ہے گھوڑا، اس نے بدکنا شروع کر دیا، کودنا شروع کر دیا۔ تو میں پریشان ہو گیا کہ شاید کوئی چور آ گئے ہیں، کوئی ڈاکو آ گئے ہیں۔ باہر نکل کر دیکھا کوئی بندہ نہیں ہے، پھر اندر آ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کروں تو سواری بدکنا شروع کر دے، میں تلاوت بند کروں تو سواری خاموش کھڑی ہو جائے۔ میں پھر باہر نکلا، کوئی بندہ نہیں ہے، بھائی چکر وغیرہ لگایا، کوئی نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے۔ آخر میں جب تنگ آیا تو میں دروازے کی چوکھٹ میں بیٹھ کر تلاوت شروع کر دی، اندر بھی خیال ہوگا اور باہر بھی ہوگا۔ جیسے ہی میں نے تلاوت شروع کی ہے تو وہی کام کیا سواری نے، اور میں نے جیسے باہر دیکھا تلاوت بند کر کے، تو ایسے مجھے آسمانوں کی طرف لائٹیں جاتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے یہ ماجرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صبح بیان کیا کہ یہ رات کو میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری وہ بات سن کر فرمایا کہ یہ اللہ کے نورانی فرشتے ہیں جو کہ رات کو گھومتے ہیں سکون تلاش کرنے کے لیے، اور تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا تو وہ فرشتے قطار در قطار تیرے تلاوت سننے کے لیے آسمانوں سے نازل ہوتے تھے، اس لیے تیری سواری انہیں دیکھ کر بدکتی تھی، اور تو تلاوت روک دیتا تو وہ واپس چلے جاتے تھے۔ اگر تو تلاوت کرتا رہتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو تلاوت جاری رکھتا، بند نہ کرتا تلاوت، تو صبح اپنے ارد گرد تو سوائے نورانی فرشتوں کے اور کوئی چیز نہ دیکھتا۔ یہ سکون کے لیے نازل ہوئے تھے۔ یہ قرآن مجید کی برکت ہے۔ پھر لازمی بات ہے جب اللہ کے نورانی فرشتے جس کی تلاوت سننے کے لیے فرش زمین پر آ کر اکٹھے ہوتے ہیں، وہ تلاوت کرنے والا اللہ کے ہاں کتنا مقبول بندہ ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے بڑی برکات ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یا کوئی اور صحابی ہیں، یوں یاد پڑتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میرا حافظہ کمزور ہے، میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے آیات یاد کرتا ہوں تو بھول جاتی ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس کی وجہ سے میرا حافظہ ٹھیک ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو رات کو اٹھ سکتا ہے؟ جی میں اٹھ جاؤں گا۔ فرمایا رات کو اٹھ کر نوافل ادا کر 4 رکعت، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین پڑھ پوری، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخان پڑھ، اسی طرح پھر 2 رکعت ادا کر، اور اس میں ایک رکعت میں سورہ مجادلہ اور ایک رکعت میں سورہ ملک، یہ پڑھ کے پھر تو اللہ سے دعا کر، اللہ تجھے ایسا حافظہ عطا کرے گا
کہ تجھے سب کچھ یاد رہے گا۔ یہ برکتیں ہیں قرآن مجید کی تلاوت کی۔ لیکن تلاوت یہ عام جس طرح بندہ تلاوت کرتا ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حروف کی ادائیگی صحیح ہو۔ کسی آدمی سے بندہ پڑھے، اچھی طرح قرآن مجید پڑھے کسی استاد سے، جس بندے کی حروف کی ادائیگی ٹھیک ہے، اچھی طرح پڑھ سکتا ہے، اس کو بھی بڑا اجر ملتا ہے۔ لیکن جو بندہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کی تو بات ہی اور ہے۔ سمجھ کے قرآن مجید پڑھتا ہے، اسے یعنی ترجمہ آتا ہے، تھوڑی بہت وابستگی ہے، تو جو سمجھ کے پڑھتا ہے اس کا بہت زیادہ درجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل کی، فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ قرآن مجید جب سے نازل ہونا شروع ہوا، اس سے پہلے جنات کا یہ طریقہ کار تھا۔ یہ ذرا غور سے سننے کے قابل ہے، اس میں بڑے مسائل ہیں۔ قرآن مجید کی ابتدا وحی کی جب سے ہوئی، اس سے قبل جنات کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ آسمانوں پر چلے جاتے اور ادھر جا کر پہلے آسمان پر بیٹھکیں بنائی ہوئی تھی، ادھر بیٹھ جاتے اور تھوڑی بہت باتیں جو وحی کی، پہلے انبیاء پر وحی نازل ہوتی، تھوڑی بہت باتیں سن لیتے، کوئی آدھی بات سن لی اور واپس آ کر پھر زمین پر کاہنوں کو، حساب کرنے والوں کو بتایا، آدھی بات سن لی اور آدھی اپنی طرف سے ملا دی اور آ کر کاہن کو بتائی، تو وہ پھر دعوے کرتا تھا کہ میں عالم الغیب ہوں۔ پہلے یہ طریقہ کار تھا۔ بیٹھ کے بنائی ہوئی تھی جنات نے، شیطانوں نے، سرکش شیطان جو اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے اور اسباب پیدا کرنے کے لیے پہلے آسمان پر انہوں نے بیٹھ کے بنائی ہوئی، جو ہی وحی لے کر آنے والا فرشتہ گزرتا تو تھوڑی بہت بات سن لی، تھوڑی سی ادھر سے سن لی اور تھوڑی اپنی طرف سے ملائی اور آ کر کاہنوں کو بتا دیا کہ یہ بات ہے۔ پھر کاہنوں کے پاس جب لوگ جاتے بات چیت کرنے کے لیے تو وہ غیب کی باتیں بتاتے، تو لوگ سمجھتے بڑی پوچھی ہوئی سرکار۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے نزول کا جب یہ سلسلہ شروع کیا تو آسمانوں پر شہاب ثاقب، ایک خاص آگ کا گولے یہ مقرر کر دی اور ان کی سخت سزا لگ گئی، جہاں کہیں بھی یہ جنات جاتے اور وہ شہاب ثاقب ان کو بھگا دیتا۔ اور حضرت جبرائیل امین کے آگے پیچھے اردا گرد 70,000 فرشتوں کی ڈپٹی لگا دی۔ یہ قرآن مجید آ رہا ہے، یہ خبریں، تھوڑی تھوڑی خبریں وصول کرنے والوں کو بھی بھگا دیا ادھر سے، اور جو فرشتہ وہی لے کے آنے والا تھا اس کے بھی آگے پیچھے سیکورٹی سخت کر دی اللہ نے۔ جب یہ اوپر سے ان کو بھگا دیا گیا، سرکش شیطان ہیڈ آفس میں آ کر انہوں نے یہ درخواست دی کہ ہمارے اوپر پابندی لگ گئی ہے بڑی سخت۔ اچھا، پھر شیطان نے کہا کوئی نیا کام ہونے والا ہے اس دنیا پر، آپ کے اوپر جو پابندی لگی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دھرتی پر کوئی نیا کام ہونے والا ہے، اس لیے اب اوپر جانا چھوڑ دو، پھرو ادھر پوری کائنات پہ، پھر جاؤ
اور تلاش کرو کہ کون سا نیا کام ہونے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شیطان، یہ جنات سرکش اور یہ ساری ٹولیاں، یہ وفد بن گئے، 10 ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، ساری زمین کو انہوں نے جاسوسی کی، کون سا نیا مسئلہ بن گیا اس دھرتی پر کہ ہمارے اوپر اللہ نے پابندی کیوں لگائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز وادی نحلہ میں پڑھا رہے تھے، باہر مسجد میں نہیں، باہر وادی نحلہ میں نماز پڑھانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے کھڑے ہونے والی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اچانک جنات کے ایک وفد کا گزر ادھر سے ہوا اور آواز پڑی کانوں پر، ایک عجیب کلام جو پہلے ہم نے نہیں سنا اس دھرتی پر، ایک عجیب چیز سنی ہے۔ اور میں کہتا ہوں پھر پڑھنے والا آمنہ کا لال ہو۔ ویسے بھی قرآن کی بڑی تاثیر ہے اگر کوئی عام آدمی قاری بھی پڑھے، لیکن جب پڑھنے والا وہ ہو جسے قرآن کہتا ہے نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اللہ نے اپنی مرضی سے، یعنی یوں اگر مانا کروں، اللہ نے پوری کائنات میں سارے کے سارے انسانوں کے دلوں کو جھانک کر دیکھا، اگر قرآن والی وحی کے قابل دل نظر آیا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اپنی مرضی سے نزول فرمایا، وہ شخصیت پھر پڑھنے والی ہو، پھر مزہ ہی کوئی اور، جس پر قرآن نازل ہوا ہے بھی عربی دان، ساری صفات ہے بھی عربی دان ہے، اور سب سے وقت کے تمام کی تمام مخلوقوں سے سب سے اعلیٰ اور افضل اور پاکیزہ انسان ہے۔ یہ آواز اور یہ ادا، اس کا تعلق کردار سے بھی بڑا ہوتا ہے، عبادت کا تعلق کردار سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر میرا کردار صحیح نہیں تو میری عبادت میں مجھے مٹھاس نصیب نہیں ہوگی۔ اگر میرے اندر رب کی بغاوت موجود ہے، اگر میرے اندر رب کی نافرمانی موجود ہے تو میری عبادت میں مجھے مٹھاس محسوس نہیں ہوگی۔ میری عبادت میں مٹھاس تبھی محسوس ہوگی جتنا میں اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا رہوں گا، اتنا زیادہ میری عبادت میں مزہ بڑھتا جائے گا۔ تو جب یہ قانون ہے کہ جتنا بندہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کا قریبی ہوتا ہے، تو پھر اسی قانون کو سامنے رکھ کے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی متقی پرہیزگار نہیں۔ جب متقی پرہیزگار ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تو اللہ کا مقبول بھی ان سے زیادہ کوئی اور نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پھر عبادت کا وقت بھی ایسا کہ سناٹا چھایا ہوا، صبح کی نماز ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، پھر جگہ بھی ایسی ہے کہ آواز گونج کر آئے اور پڑھنے والا رحمت للعالمین ہو، جس کی زبان سے کوئی جملہ نکلے مخالف کے دل پر بھی ایسا اثر کرتا ہے کہ وہ دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتا ہے۔ جنات نے سنا، جو ہی سنا تو آپس میں مشورہ کیا، بھائی خاموش ہو جاؤ، باتیں مت کرو، ہمارا ٹارگٹ ہمیں مل گیا ہے، جس ڈیوٹی کے لیے ہمیں بھیج دیا گیا تھا وہ ہمیں مل گئی ہے۔ پھر ایک قیمتی بات اور بھی ہے نا، یہ محکمے والے جانتے ہیں کہ اگر کسی مجرم کو تلاش کرنے کے لیے مختلف وفد نکالے جائیں ادھر ادھر، جس کو مل جائیں اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، اس کو بڑا انعام دیا جاتا ہے۔ یہ وفد
اس بات کی تحقیق میں تھا کہ کوئی دنیا میں نیا کام ہوا ہے جو ہماری بیٹھکوں پر پابندی لگی ہے۔ تو انہوں نے جب سنا تو پھر اگلا حال بھی گیا اور انہوں نے اپنی حالت بھی بتائی کہ ہم کیا کرتے تھے اس سے پہلے اور اب ہم کیا کریں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا میرا پیغمبر قل فرما دیجئے اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، ان جنات نے یہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام سنا اور واپس جا کر رپورٹ دی، ادھر ہیڈ آفس میں جا کر ساری کہانی بتائی اور جتنی بھی گفتگو کی ہے اللہ نے اس ساری گفتگو کو وہی بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل کر دی ہے۔ میرا پیغمبر فرما اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اللہ نے وہی نازل کی ہے انہ استمع واہ میرے اللہ، انہو سامع یسمع نہیں جملہ بولا، ایک ہوتا ہے سامع یسمع، اس کا بھی معنی ہوتا ہے کہ سنا فلان ہے، اور ایک ہوتا ہے استمع یستمع، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خوب توجہ سے سنا ہے۔ سامع یسمع کا معنی ہوتا ہے کہ سنا ہے، یعنی وہ باہر کھیلنے والے بچوں کے کان میں بھی ہے کہ اندر کوئی بات ہو رہی ہے وہ بھی سن رہے ہیں، اور ایک سامنے بیٹھنے والا بغور سن رہا ہے، اس کے متعلق جملہ بولا جاتا ہے استمع، اس نے غور سے سنا ہے۔ قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر ان کو بتا کہ اللہ نے وہی نازل کی ہے، کیا وہی کہ جنات کی ایک جماعت تیرا کلام استمع بڑا غور سے سن رہی تھی، بڑا غور سے سن رہی تھی ایک جماعت، اور پھر کیا کہتی ہے واپس جا کر کہتی ہے انا سمعنا قرآنا عجبا، واپس جا کر انہوں نے بات کی ہے۔ یہ مختلف مقامات پر اللہ نے تقریباً 2-3 مقام پر اللہ نے ان کی اس بات کو ذکر کیا ہے۔ ایک 26ویں پارے میں بھی ذکر کیا کہ واپس جا کر انہوں نے اپنی قوم میں اور ہیڈ آفس میں کیا درخواست دی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے جنات کی اس بات کا تذکرہ کیا، فرمایا اذ صرفنا الیک نفرا من الجن، جب پھرے، یعنی پھرے کا کیا مطلب، ادھر سے واپس ہوئے اپنے قبیلے والوں کے پاس گئی جماعت، تو کیا کہتی ہے یستمعون القرآن، ہم نے قرآن سنا ہے بڑا غور سے، بڑا غور سے سنا ہے۔ پھر جنات بھی عربی سمجھنے والے نا، اور پڑھنے والا بھی عربی دان، صاف صاف کر کے پڑھے، ہمارے حافظوں کی طرح نہیں، یہ تو جب تراویح میں پڑھتے ہیں تو پھر سننے والا جتنا مرضی ٹل لگا لے ترجمہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسے سمجھ نہیں آتا۔ پڑھنے والا رحمت للعالمین اپنی ادا سے پڑھتا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پڑھنے والی وہ شخصیت ہے جسے اللہ کہتا ہے او چادر اوڑھنے والے رات کا کچھ حصہ اٹھ کر میں اللہ کا قرآن پڑھا کر، تو پڑھنے والا ہوں میں اللہ سننے والا ہوں، باقی ساری کائنات سو رہی۔ کمال قاری قرآن ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، میرا پیغمبر اٹھ جا، رات کو اٹھ کے تلاوت کیا کر، پھر فرمایا نصفہ او انقص، آدھی رات اٹھ کر آدھی رات سو جا اور باقی حصہ آدھا اٹھ کر میرے سامنے تلاوت کیا کر، پھر فرمایا او انقص، یا اس سے بھی کم تجھے اختیار ہے۔ یہ جو او انقص فرمایا نا، ادھر آ کر ہمارے تہجد مقرر ہوئی ہے، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو عبادت کرتے تھے ساری رات کرتے تھے، یہ تو ہمارے اوپر آسانی کے لیے او انقص منہ یعنی تیسرا حصہ، نصفہ نصف دوسرا حصہ ہو گیا، او انقص منہ قلیلا تیسرا حصہ، تیسرا حصہ رات کا تہجد کا ٹائم ہوتا ہے۔
اللہ اکبر قم اللیل الا قلیلا، یہ قاری قرآن ہے جو نہلا کی وادی میں کھڑا ہو کر قرآن پڑھ رہا تھا، فرشتوں نے سنا ہے۔ اس لیے تو حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اتنا لمبا قیام کرتے کہ پاؤں کے نیچے ورم پڑ جاتے، یعنی سوج جاتے پاؤں، اور ان کو تکلیف ہوتی۔ میں کہتی یا رسول اللہ آپ کے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، آپ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، اتنا لمبا کیوں قیام کرتے ہو اللہ کے سامنے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا عائشہ تو یہ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا ایک شکر گزار بندہ بنوں، اپنے اللہ کے سامنے اس کی شکر ادا کرتا رہوں؟ میں محمد کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے کہ ساری رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے عبادت کروں۔ وہ سننے والے، قرآن سننے والے، وہ جب گئے اپنی قوم کے پاس، قرآن کہتا ہے، کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا ادھر جا کر اپنی قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا، کہنے لگے ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، حالانکہ کتاب تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ کتاب یہ قرآن انجیل کے بعد نازل ہوا، اس سے پہلے تورات تھی۔ جنات نے کیوں کہا کہ ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جنات کی جو قوم ہے، یہ جماعت جو تھی یہاں سن کر گئی، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کی قوم سے تھے، اس لیے انہوں نے ان کا حوالہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہ کیا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، مصدقا لما بین یدیہ، پہلی جو کچھ نازل شدہ کتابیں تھیں ان میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یہاں بیان ہوتا ہے اس کتاب میں، اور یہدی الی الحق، یہ جن کہہ رہے ہیں یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم، یہ ایسی کتاب ہے، اس کی فصاحت بلاغت ایسی ہے، اس کے مضامین ایسے ہیں، یہ بیان، اسلوب بیان، اس کا طریقہ کار بیان کا یہ ہے کہ جو بندہ سنتا ہے وہ خواہ سیدھی راہ اختیار کر لیتا ہے، وہ خواہ صراط مستقیم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور کیا کہنے لگے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، واہ جی واہ، کسی نے نہیں سمجھایا، کسی نے تقریر زیادی نہیں کی، جب اللہ ہدایت دینے پہ آتا ہے تو ایک جملے سے ہدایت مل جایا کرتی ہے۔ یہ جنات کہنے لگے ہم نے جو کلام سنا ہے او ہماری قوم والوں سن لو، اس قوم کو جا کر بتا رہے ہیں ہماری قوم والوں سن لو، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو ہم نے قبول کر لیا ہے، یعنی وہ دعوت دینے والے نبی علیہ السلام تھے نا، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو ہم نے قبول کر لیا ہے، اور تم بھی قبول کرو، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا تم قبول کرو دعوت، اللہ کی دعوت دینے والے کی دعوت تم قبول کرو، یعنی بات یہ ہے کہ فرشتے جنات خود ایمان لے آئے، پھر ایمان لے آنے کے بعد اپنی قوم کو جا کر دعوت دینے لگے اور کہتے عجیبو، قبول کرو داعی اللہ، اللہ کے داعی کی دعوت، یعنی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا اور تمہیں عذاب سے بچائے گا، یہاں بھی یہ موجود ہے۔ اور پھر اگلی بات جنات کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں لا یجب داعی اللہ، جس نے قرآن کی دعوت قبول نہ کی،
میری بات نہیں ہے، جنوں کی بات ہے۔ جس نے قرآن کی دعوت قبول نہ کی فلیس بمعجز فی الارض ولیس لہ من دونہ اولیاء، پھر اس کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس سے اللہ سے بچانے والا۔ اب یہ تو انہوں نے دعوت دی اور اپنا حال بیان کیا۔ یہ 29ویں پارے میں انہوں نے ایک اور بڑی زبردست بات کی ہے جنات نے۔ جنات کہنے لگے جب واپس گئے، خلاصہ یہ ہے ایک ساری بات کا، جنات جب واپس گئے تو کہنے لگے یہدی الی الرشد، ہم ہدایت کی طرف آ چکے ہیں قرآن سن کے، فآمنا بہ، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اس کے بعد ہم اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور ہمارا جو رب ہے وہ ان چیزوں سے بلند ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بیٹا بنایا جائے یا اس کا کوئی ساجی بنایا جائے، وہ بیٹے بنانے سے بھی پاک ہے، بیویوں سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی، والدین سے بھی پاک ہے۔ اور کہتے ہیں انہو کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، جنات کی بات ہے۔ جنات کہتے ہیں اب بھی یہ مسئلہ ہے، اس وقت کا صرف نہیں، آج بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہماری جماعت میں یعنی جنات میں کچھ جن ہمیں بے وقوف بنا رہے تھے۔ جنات کہتے ہیں ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا تھا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا قریبی ہے، فلاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بہت قریبی ہے، فلاں اللہ کا بہت قریبی ہے، ان کی وجہ سے اللہ مجبور ہے، ان کی وجہ سے اللہ مجبور ہے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ سارا کچھ ہمیں شیطان سکھا رہا تھا اور ہم گمان کر رہے تھے۔ بڑی قیمتی بات ہے جی، سنو اس آیت کو لکھ لو۔ جنات کہتے ہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ انا ظننا لن تقول الانس والجن، ہم جو جماعت یہ سن کر گئی قرآن، ہم کو شیطان پڑھاتا تھا، یہ جن پڑھاتے تھے کہ یہ اللہ کے قریبی ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ حاجت روائیاں یہ کرتے ہیں، یہ بیٹے ہیں، یہ بیٹیاں ہیں، یہ ہمیں شیطان نے پڑھایا، اور ہم نے سمجھ رکھا تھا کہ انسان اور جن اللہ پہ جھوٹ نہیں بولتے۔ تو سمجھ آئی نہیں؟ جس طرح آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ داڑھی والا مولوی صاحب آخر قرآن سامنے رکھ کے تو بیان ہی کرتا ہے، اللہ پہ کیسے جھوٹ بولتا ہے؟ یہ جنات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آج تک یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ جو ہمیں شیطان پڑھاتا ہے یہ ٹھیک پڑھاتا ہے، یہ آخر ہمارا بزرگ ہے، انسان اور جن کب اللہ پہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ الَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ شیطان اور جن اللہ پہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن آج پتہ چلا ہے سارے تو بڑے جھوٹے، یہی ہے سارا فطور اسی نے ڈالا ہے، اسی مخلوق نے، مکلف مخلوق نے، یعنی جن اور انسان نے۔ باقی کوئی مخلوق رب کی نافرمانی نہیں کرتی، کوئی جانور رب کی نافرمانی نہیں کرتا، اور کوئی جانور کسی ولی کے دربار پر جھک کر سجدہ نہیں دیتا، کوئی مرغی، کوئی کتا، کوئی بلی، کوئی دنیا کی مخلوق آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو جا کر سجدہ دے ولی کے دربار پر یا اس سے مانگے۔ ساری مخلوق ایک اللہ سے مانگتی ہے، کچھ انسان اور کچھ جن بھی مانگتے ہیں، لیکن کچھ انسان اور کچھ جن فطور میں ڈال کے غیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس بات کو جنات بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر حالت یہ تھی، اپنی حالت بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے جنگل میں کوئی انسان آتے، یہ جنات اپنی رودات بیان کر رہے ہیں، ہمارے جنگل میں کچھ انسان جب آتے تو وہ مشرک انسان، وہ آ کر جنگل میں پناہ لے آتے کہ اعوذ بک من سید ھذا الوادی، ہم پناہ میں آتے ہیں اس وادی کے جنوں کے سربراہ کی پناہ میں،
یعنی کیا مقصد ہوتا؟ اس جن کو پکارتے پھر اس جنگل میں رہنے والے جنات اسے نقصان نہ دیتے تھے، اور قرآن میں جنات نے یہ مسئلہ بیان کیا، کہتے ہیں جب ان کو پکارا جاتا، ہمارے جنات کو، ہمیں تو نظر نہیں آتے، یہ اپنی حالت خود بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں ہمارے سربراہ کو جب کوئی انسان پکارتا جنگل میں آ کے تو فزادوہم رہقا، وہ اور تھوڑا چوڑا ہوئے نا، تھوڑا اور چاڑا ہوئے نہیں بھائی ماں پکارا، اور پابندی لا دے رہے سارے تھے بھائی ساں کوئی بھی نہیں آ سکتا، کچھ بھی نہیں۔ پھر شرک پھیلتا تھا، شرک میں اضافہ ہوتا تھا، لوگوں کے ذہن بنتے تھے، وہ جن اور شیطان اس میں دخل دیتا تھا۔ آج بھی میرا دوست یہی حالت ہے، جب کوئی جا کر کسی دربار پہ منت مانتا ہے، کام تو کرنے والا میرا اللہ ہے، کبھی کبھی دربار سے آوازیں آنے لگتی ہیں، ہاں آپ کا یہ کام ہو جائے گا، کبھی خواب میں ایک بزرگ ملے گا، آپ میرے دربار میں آ کر ایک بکری دیں گے تو آپ کا یہ کام ہوگا، کبھی خواب میں کوئی ملے گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ شیطان کے کام ہے، یہ جنات کے کام ہے، ان شیطانوں کے کام ہے جو شرک کو عروج دیتے ہیں اور شرک کو پھیلاتے ہیں، لوگوں کو خواب میں ملتے ہیں، کبھی سامنے بیداری کی حالت میں جنگل جاتے جاتے مل جاتے ہیں، رات کو سفر کر وہ جی بزرگ ملا راتی، جی تو گال نہیں، راتی بزرگ مل گیا اور اس نے کہا کہ میرے دربار بابا شیخ جی خود رات کو خواب میں آئے، انہوں نے کہا کہ یہ بابا شیخ جی نہیں ہوتے، یہ شیطان ہوتے ہیں جو صورت بنا کے آ کے خواب میں ملتے ہیں اور پھر شرک کی دعوت دیتے ہیں، چونکہ شیطان کا کام ہے رحمان کا مقابلہ کرنا، اللہ کا مقابلہ کرنا، یہ شیطان کا کام ہے، ہر برائی میں شریف بن کر شیطان آگے آتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں جی، آخر بزرگ بھی کر رہے ہیں، فلاں بھی ہو رہا ہے، فلاں بھی ہو جی، پرانے دور سے یہ بات آ رہی ہے، اس لیے میرا دوست یہ بات یاد رکھو، یہ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے جنات کے ذریعے یہ بات واضح کر دی کہ یعوذون برجال من الجن، بعض لوگ آ کر پناہ میں آتے تھے، یعنی بھی ابھی بھی یہ جو ناجائز کام کیے جاتے ہیں جادو کے ذریعے یا یہ تعویذات کے ذریعے ناجائز کام جو کی جاتی ہے، اس میں پکار جنات کی ہوتی ہے، جنات کو پکارا جاتا ہے، وہ اپنی پکار پہ خوش ہوتے ہیں، پھر اس شرک کو پھیلاتے ہیں کہ جب شرک پھیلے گا تو ہماری پکار اور ہوگی، ہمارے ووٹ بڑھیں گے، رحمان کی ووٹ کم ہوں گے، یعنی یہ مقابلہ ہے، اس کو اور کوئی مفاد نہیں ہے، شیطان کو یہی مفاد ہے کہ میری جماعت زیادی ہو، میں انسان کو گمراہ کروں، یہ شیطان نے وعدہ کیا ہے۔ یہاں 14ویں پارے میں، بس میں آخری آیت آپ کو دکھاتا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے، یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا 14ویں پارے میں، اور بھی کئی مقامات پر ہے، یہاں فرمایا کہ شیطان کو جب اللہ نے نکالا تو اس نے یہاں وعدہ کیا تھا اللہ سے، کہنے لگا رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اللہ میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، قسم بھی اللہ کی اٹھائی ہے، پتہ اسے بھی تھا کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ میں تیری قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں کہ جب تک انسان کے اندر روح ہوگی میں اسے گمراہ کروں گا، اور لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، خوبصورت کر کے برائی کو خوبصورت کر کے پیش کروں گا اس کے سامنے، اور اس کو برائی کے فضائل سناؤں گا، کون بھی جی نہیں جی، برائی کے فضائل سناؤں گا، یہ ٹچ موبائل جو آپ نے رکھا ہے یہ اس کے فضائل کون سناتا ہے؟ یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، یہ آپ کی عقل میں ڈالنے والا شیطان ہوتا ہے، یہ فضائل سناتا ہے، میاں لو یہ مجبوری ہے، فلاں ہے، آخر بزنس ہوتے ہیں، کسی سے رابطہ، یہ سارے فضائل سنا کر خوبصورت بنا کر بے حیائی کو، برائی کو خوبصورت بنا کر اندر بے حیائی داخل کر کے پیش کرتا ہے، کام تو ایک ہوتا ہے ضروری، سارا دن بے حیائی کے کام شیطان کرواتا ہے، اسی طرح یہ سارے کتوں کی لڑائی ہو گئی، مرغوں کی لڑائی، یہ جو کچھ بھی کرواتا ہے، یہ نہیں کہ یہ اس کو غلط سمجھتے ہیں لوگ، ان کو بھی آخر ادھر سے ایک انسان ملتا ہے وہ فضائل سناتا ہے، میاں دان بجائے سے 13 کروڑ روپے نہ وک ویسی
کرواتا بے حیائی ہے، اوپر سے فضائل سناتا ہے، یہ قرآن گواہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں اللہ تجھ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، میں تیرے انسانوں کو جب تک ان میں روح رہی میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا اور خوبصورت کر کے بے حیائی پیش کروں گا اور ان میں سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے بھی پھر فرمایا ہے سنو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، مقابلہ تیرا میرا، میرے جو مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا جادو نہیں چل سکتا۔ میرے مخلص بندے ہوں گے، پھر مخلص بننا ہوگا میرا دوست اگر شیطان سے بچنا ہے، شرک کے جال سے نکلنا ہوگا۔ جب تک بندہ شرک کے جال میں ہے، شیطان کے جال میں ہے، شرک ہے تو سب کچھ ہے، ساری یہ بے حیائیاں ہیں، شرک سے نکلے گا تو بے حیائی سے نجات پائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔